سود کا دھندا کرنے والا، سود کا کاروبار کرنے والا کعبہ شریف کے سامنے 40 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ میں زنا کرنے کا عذاب اس کو دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! ایسا گناہ سود کا ہے کہ سود کا گناہ کیا ہو تو آ جاؤ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، آ کر کے معافی مانگ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو چکی ہو، ہم سود جیسا گناہ اپنے سر پر لے کر کے مر جائیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک گناہ اور بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے جس کو سود کہا جاتا ہے، سود کا دھندا۔ آج ہماری ملت کا نوجوان اس طرح سے کر رہا ہے کہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ زنا سے زیادہ خطرناک سود کا دھندا ہے جس کو بیاج کہا جاتا ہے۔ آج میری ملت کا نوجوان امیر ہونے کے لیے، زیادہ دولت کمانے کے لیے سود کا دھندا کرتا ہے، سود کو لیتا ہے، سود کو دیتا ہے، اور اس طرح سے سود کو لیتا دیتا ہے کہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ آج معاشرے میں یہ عام بات ہو گئی ہے، سود لینا اور سود دینا۔ خدا کی قسم اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو سود لیتا ہے، جو سود دیتا ہے، ہم اس سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ اے سود لینے والو، اے سود دینے والو، کرو اللہ رب العزت سے جنگ کرو۔ کوئی ہے ایسا جو اللہ رب العزت سے جنگ کر سکے؟ جو کوئی ہے ایسا جو اللہ رب العزت سے بحث کر سکے؟ اللہ اکبر! اللہ رب العزت کی مار ایسی مار ہے۔ اے سود لے کر امیر ہونے والو، اے سود لے کر دولت کمانے والو، اے دولت پر فخر کرنے والو، سود لینے والا اور سود دینے والا دونوں بہت بڑے گنہگار ہیں۔ اگر آج سے پہلے کبھی سود کو لیا ہے تو اس سود دینے سے توبہ کرو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گر گڑاؤ۔ کاش اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ورنہ کہا جاتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عالم اپنے والد کی قبر پر قبرستان میں قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے گیا۔ کہتے رمضان شریف کا دن اور 27ویں شب، جہاں بڑے بڑے گنہگاروں کو اللہ رب العزت رمضان شریف میں معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اس کی عذاب قبر کو اٹھا دیا جاتا ہے۔ اس 27ویں شب میں رمضان المبارک کا مہینہ اور 27 تاریخ رمضان شریف کی، اس دن جب وہ عالم صاحب قرآن مجید پڑھنے کے لیے اپنے باپ کی قبر پر گئے تو کہتے ہیں کہ میں قرآن مجید کو پڑھ رہا تھا، اچانک قبر سے چیخنے کی آواز آئی، چلانے کی آواز آئی۔ میں نے معلوم کیا کہ یہ کس کی قبر ہے، یہ کون ہے؟ قبر میں سے چیخ اور چلانے کی آواز آ رہی ہے تو کسی نے بتایا کہ یہ فلاں کی قبر ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اس کو جانتا تھا، میں سیدھا اس کے گھر پہنچا۔ پہنچنے کے بعد میں نے اس کی بیوی سے ملاقات کی۔ میں نے کہا کہ وہ تو 5 وقت کے نمازی تھے، وہ تو روزہ بھی رکھتے تھے، ایماندار تھے، کبھی زیادہ کوئی الٹی سیدھی بات بھی نہیں کرتے تھے، زیادہ فالتو بھی نہیں بولا کرتے تھے، وہ تو کسی طرح سے گنہگار نظر نہیں آتے تھے، لیکن ایسا کون سا گناہ کرتے تھے جو اللہ رب العزت نے انہیں رمضان شریف میں بھی گناہ میں مبتلا رکھا اور 27ویں شب میں بھی انہیں گناہ میں رکھا، 27ویں دن میں بھی انہیں گناہ میں رکھا؟ ایسا کون سا گناہ ہے؟ اللہ اکبر! تو ان کی بیوی بتاتی ہیں کہ ہاں 5 وقت کے نمازی تھے، ہاں نیک بھی تھے، ہاں فالتو کی باتیں بھی نہیں کیا کرتے تھے، اور امیر بھی تھے، مسجدوں کی خدمت کیا کرتے تھے، غریبوں کی خدمت کیا کرتے تھے، لیکن کہتی ہیں کہ وہ دبکا چوری سے آڑ میں جانے کے بعد میں سود کا دھندا کیا کرتے تھے، بیاج کا دھندا کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! عالم صاحب سمجھ گئے، اعلان کر دیا کہ اللہ رب العزت 5 وقت کے نماز پڑھنے والے کو، نیک کام کرنے والے کو، زیادہ گناہ نہیں کرنے والے کو بھی اللہ رب العزت اگر سود کا دھندا کرنے لگے تو اس کی نمازیں رد کر دیتا ہے، اس کی نیکیاں رد کر دیتا ہے، بلکہ سود کے دھندا کرنے والے کو اللہ رب العزت 27ویں شب اور 27ویں دن، 27ویں تاریخ رمضان شریف کی اللہ رب العزت پھر بھی اس کو نہیں بخشتا ہے۔ ایسا گناہ یہ سود کا دھندا ہے۔ اللہ اکبر! علماء بیان کرتے ہیں اس سود کے دھندے کو کرنے والا، یہ سود کا کام کرنے والا، پیسے لینے والا اور پیسے دینے والے کو اللہ رب العزت جب قبروں سے اٹھائے گا تو ان کی یہ حالات ہوگی، ان کے پیٹ بڑے بڑے ہو چکے ہوں گے، ان سے اپنی قبروں کے اندر سے نکلا نہیں جائے گا، یہ اس طرح کے دکھتے ہوں گے کہ جیسے آج کل دنیا میں پاگل ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوئے، اس کو اپنی زندگی پر کچھ احساس نہیں ہوتا ہے
دنیا میں رہ کر کے جو پاگل ہو جاتے ہیں، مجنون ہو جاتے ہیں، اس طرح سے یہ اپنی قبروں سے اٹھ نہیں پائیں گے، مجنون ہو جائیں گے، پاگل ہو جائیں گے، ان کے پیٹ بڑے بڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور کچھ علماء تو یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ ان کے پیٹ کے اندر قبر کے بچھو ہویں گے، بچھو، اور بچھو ان کے قبر کے اندر، ان کی قبر کے اندر اور ان کے پیٹ کے اندر جو بچھو ہوں گے وہ بچھو ان کے ڈنک مارتے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسا دھندا یہ سود کا ہے، اے سود کے دھندے کرنے والوں، اے سود لینے والوں، اے سود دینے والوں۔ اور جب یہ گناہ جو میں بتا رہا ہوں، اب اس گناہ کو سنیے، یہ گناہ خدا کی قسم اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ شاید یہ گناہ سننے کے بعد میں روح کانپنے لگے۔ ایسا گناہ یہ ہے، آج سے پہلے میں نے اتنا بڑا گناہ کبھی نہیں سنا۔ سنیے گناہ، جو سود کا دھندا کرے گا وہ کعبہ شریف کے سامنے 40 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ میں زنا کرنے کے برابر اس کو گناہ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کون کس کے بارے میں بات چل رہی ہے؟ وہ کعبہ شریف جہاں جانے کے بعد میں لوگ پاک ہو جاتے ہیں، جہاں جانے کے بارے میں لوگ گناہ کرنے کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، جہاں پہنچنے کے بعد میں لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ایک بھی گناہ نہ ہو جائے، ہمیشہ لوگ اس بات کا خیال کرتے ہیں کئی کعبہ شریف کے سامنے ہم سے گناہ نہ ہو جائے۔ لیکن علماء کیا بیان کر رہے ہیں کہ سود کا دھندا کرنے والا، سود کا کاروبار کرنے والا کعبہ شریف کے سامنے 40 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ میں زنا کرنے کا عذاب اس کو دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایسا گناہ سود کا ہے، ایسا گناہ سود کا ہے۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ سود کا گناہ کیا ہو تو آ جاؤ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، آ کر کے معافی مانگ لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو چکی ہو، ہم سود جیسا گناہ اپنے سر پر لے کر کے مر جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے رمضان میں بھی بخشنے کا وعدہ نہیں فرمایا، رمضان میں بھی اس پر گناہ ہوتا رہے گا، مسلسل اس کو قبر میں فرشتے عذاب دیتے رہیں گے۔ اگر ہم سود کا دھندا، سود کا کاروبار کرتے ہوئے مر گئے، اگر ہم نے اللہ رب العزت سے توبہ نہیں کی، اللہ اکبر، کئی واقعات اس پر ہیں، اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو کافی وقت لگ جائے گا۔